ایک پیارا سا قصہ آپ سب کی نظر کرتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی قبیلے کا سردار اپنے گھوڑے پر سوار تنہا صحرا میں جا رہا تھا۔ سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ ایک شخص ریت میں دھسا پڑا ہوا ہے۔ سردار نے گھوڑا روکا، نیچے اترا اور اس شخص کے جسم پر سے ریت ہٹائی تو دیکھا کہ جو کوئی بھی تھا بے ہوش ہو چکا تھا۔ سردار نے اسے ہلایا جلایا تو وہ نیم آنکھوں کے ساتھ پانی پانی پکارتے ہوئے کہنے لگا، پیاس سے میرا حلق اور میری زبان کسی سوکھے چمڑی کی طرح کر چکی ہے، اگر پانی نہ پیا تو مر جاؤں گا۔ سردار نے سوچا کہ وجہ قطع سے اجنبی دکھائی دینے والا شخص جو ارد گرد کسی بھی قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، پتہ نہیں کب سے یہاں یاروں پہ مددگار پڑا ہوا ہے۔ اس نے Here, جلدی سے drink گھوڑے your کے fill. جن کے ساتھ Bless you, لٹکی my ہوئی friend. چھاگل اتاری Rest now, the sun is harsh. Go in اور peace. اس اجنبی کے ہونٹوں سے Here, لگا کر اس drink کی your پیاس fill. بجھانے لگا۔ Bless you, my friend. اجنبی نے Rest خوب now, the sun is harsh. سیر Go ہو in کر پانی peace. پیا۔ سردار Here, کا شکریہ drink your ادا fill. کیا۔ Bless you, my friend. معافی چاہتی ہوں۔ Rest now, سردار the کا sun is شکریہ harsh. ادا Go کیا in اور peace. کہنے لگا، Rest now, the sun is harsh. Go in میرا peace. گھوڑا شاید کہیں بھاگ گیا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ پر مزید احسان کرتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھا کر کسی قریبی جگہ لے جاؤ جہاں میں اپنی سواری کا بندوبست کر سکوں؟ سردار نے خوش دلی سے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ سردار گھوڑے پر سوار ہو کر اس اجنبی سے کہنے لگا، آؤ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ اجنبی بمشکل زمین سے اٹھا اور اٹھ کر 2-3 بار گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش کی، مگر ہر بار نقاہت کے باعث گر جاتا اور سردار سے کہنے لگا، اس سنگدل سہارا نے تو میرا جسم کی ساری طاقت نچوڑ لی ہے۔ براہ کرم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اترے اور گھوڑے پر سوار ہونے میں میری مدد کریں؟ سردار بخوشی اتر کر اس اجنبی کو گھوڑے پر بٹھانے میں مدد کرنے لگا۔ اللہ کا بندہ اجنبی جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے ایک زوردار لات سردار کے پیٹ میں رشید کی اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر بھگا لے گیا۔ سردار نے پیچھے سے آوازیں دی تو اس اجنبی شخص نے رک کر کہا، شاید تم خجالت محسوس کر رہے ہو، ایک اجنبی کے ہاتھوں دھوکہ کیسے کھا گیا؟ سنو، میں ایک راہجن ہوں اور لٹیرے سے رحم کی بھیک مانگنا بیکار ہے۔ اس لیے چیخنے چلانے سے تمہیں کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سردار نے جواب دیا، میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور بھیک مانگنا یا رحم کی درخواست کرنا ایک سردار کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ میں فقط یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بات میری شرمندگی کی نہیں ہے، بلکہ جب تم کسی منڈی میں جاؤ، اس گھوڑے کو فروخت کرنے لگ جاؤ، یعنی کہ بیچنے لگو، تو اس نایاب نسل کے گھوڑے کے متعلق لوگ تم سے ضرور پوچھیں گے۔ تو انہیں میرا بتانا کہ فلاں قبیلے کا فلاں سردار نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ کسی بھی محفل میں صحرا میں لاچاری اور بے یار و مددگار آدمی کا روپ بنا کر مدد حاصل کرنے کے بہانے سے نہیں لیا۔ اور یہ لوٹنے کا قصہ مت سنانا، ورنہ لوگ بے رحم اور صحراؤں میں مددگار طلبگار اجنبیوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو اے میرے پیارے عزیز دوست، یاد رکھو، تمہاری بد عہدی، تمہارا دھوکہ صرف تم تک نہیں رہتا بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے بیج بو کے اس کی خوشبو سے دنیا مہک اٹھے اور تیرا گھر بھی اس خوشبو سے معطر ہو۔ جہاں بھی جاؤ نیکی کے بیج بو، تاکہ تمہاری نیکی سے تمہارا اور تمہارے آنے والے نسل کا نام روشن ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو نیکی کے دل سے آگے بھی شیئر کر دینا اور لائک اور کمنٹ ضرور کرنا۔